کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو سچے اول درجے میں یہ لوگ ہیں۔ پھر ہر آدمی اپنی اخلاص اور قربانی کے بقدر سچا ہے۔ مولانا الیاس صاحب فرماتے ہیں ہماری جماعتیں جو پھرتے ہیں یہ بھی سچے ہیں، یہ بھی سچے ہیں، صادقین میں یہ بھی داخل ہے۔ یا کس لیے؟ کہ اس لیے کہ اپنی جان لگا رہا ہے، اپنا مال لگا رہا ہے، اطاعت کے ساتھ چل رہا ہے، مشورے کا پابند ہے، اپنی بات چلاتا نہیں ہے، اپنی بات رکھتا نہیں ہے، تو اس کی سچائی میں کیا شک ہے؟ تو اس نے کہا جو ہماری جماعتیں ہیں وہ بھی سچوں میں داخل ہے، صادقین میں داخل ہے۔ کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، اخلاص والوں کے ساتھ رہو۔ تو اخلاص والے یہ بھی اخلاص والے، یہ کچھ نہیں چاہتے جان مال لگا کر کے، جو کہو گے وہی کریں گے، دین کے کام کے تابع ہے، یہ مخلصین کہلاتے ہیں، سچے کہلاتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہماری جماعتیں جو پھر رہی ہیں، نقل و حرکت کر رہی ہیں، چاہے وہ عامی ہیں، اندر بے پڑھے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، لیکن سچے ہیں اپنی نیتوں میں، اپنے طرز عمل میں، یہ سچے ہیں۔ تو صحابہ اول درجے میں سچے ہیں، درجہ بدرجہ یہ سچائی ہوتی ہے، جیسے مالداری درجہ بدرجہ ہوتی ہے، کوئی کروڑوں کا مالک ہوتا ہے، کوئی لاکھوں کا مالک ہوتا ہے، کوئی ہزاروں کا مالک ہوتا ہے، یہ سب مالداری کہلاتی ہے۔ ایسے ہی میرے دوست سچائی و دینداری اس کے بھی درجے ہیں۔ لکل درجات مما عملوا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ان کے عمل کے بقدر ان کے درجے ہوں گے قیامت میں، کیونکہ عمل کے درجے ہیں۔ تو یہ صحابہ اکرام ہوئے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سچا بتایا، وہ ساری دنیا کے لوگوں کو یہ حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ رہو۔ ان کی طرح پر زندگی گزارنے میں ان کا امتیاز یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنے دین کے کام کو ہر حال میں مقدم کیا کہ دین کو آگے کرو، اپنی ضرورت کو، اپنی راحت کو پیچھے کرو۔ یہ مجاہدہ بنے گا کہ انہوں نے دین کو ہر کام میں آگے کیا، پہلے دین، اس کے بعد میں سب کچھ، کہ دین آگے رہے۔ جب دین آگے رہے گا تو دین صحیح رہبری کرے گا، دین منزل مقصد تک پہنچا دے گا۔ اور دین پیچھے ہو گیا، دنیا آگے ہو گئی، پھر آدمی دھوکے میں آ جائے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ کہ دھوکا کیا؟ آخرت دنیا کی وجہ سے چھوٹ گئی، جو باقی رہنے والی پونجی تھی وہ چھوٹ گئی، جو فنا ہونے والی تھی اس میں پھنس گیا۔ یہ ہوا دھوکا، اس کو دھوکا کہتے ہیں۔ وہ حضرات اس میں نہیں تھے، کیوں؟ کہ ان کے دل دنیا کی محبت سے پاک تھے۔ ابرہم قلوبا، کہ وہ دلوں کے اعتبار سے بہت پاک۔ یہ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو اپنانے کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ دنیا کی محبت ہم پر ایسی نہ ڈالے کہ جو دین پر غالب آ جاوے، آخرت پر غالب آ جاوے، اللہ کے اطاعت پر غالب آوے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی محبت، کہ اللہ کی اطاعت اللہ کی محبت کے ساتھ کریں، کیونکہ اللہ نے ہم پر بہت انعام کیے ہیں، بڑی نعمتیں دی ہیں، بڑا اکرام کیا ہے۔ تو اکرام کرنے والا، نعمت دینے والے کی محبت تو طبعی طور پر ہوتی ہی ہے۔ ہر جاندار پر احسان کا اثر ہوتا ہے، انسان پر زیادہ اثر ہوتا ہے، تو اللہ کے احسانات سب سے زیادہ ہیں، اس لیے اس کی تابعداری، اس کی محبت ہر حال میں، یہی صحابہ کہتے تھے۔ تو اللہ کی محبت غالب ہے دنیا کی محبت پر۔ ان اعلی عشاء سے ان کے دل پاک تھے، دنیا کی محبت سے، آپس کی بدگمانیوں سے، آپس کی عداوت اور کینوں سے بالکل پاک، دوسرے کے لیے بھلائی چاہنے والے۔ ابرہم قلوبا،